صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ صلی اللہ نعرہ تکبیر۔ بڑا بلند اور مقدس نام یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی، نوکری شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے ان عظیم و سنین بانیان کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف عزا کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان عز و شرف اس صف عزا میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس جا چکے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ بالخصوص ثقلین جعفری صاحب ہیں، مولا ان کی پریشانیاں دور فرما۔ سیدہ کا لال آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ صلی اللہ محمد و آلہ۔ پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی فکرہ بتائے گا کہ مجھے کتنی دیر یہاں نوکری پیش کرنی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ سیدہ آپ کو سلام ہے جی۔ آپ یا سامنے والوں کا حق زیادہ بنتا ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور بولیں گے بھی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ چونکہ یہ آج کی مجلس منسوب ہے سرکار حسن مجتبیٰ سے، تو میرا دل ہے کہ فضائل بھی مولا کے پڑھے جائیں، تاکہ یہ جو نسل ہماری آئی بیٹھی ہے انہیں پتہ تو چلے جس کا آخر پہ جنازہ برآمد ہونا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے۔ تو میں پہلا فکرہ عرض کرنے جا رہا ہوں، مجھے امید نہیں، یقین ہے، اور یقین بھی 100% نہیں 110% ہے کہ ہر علی والا بولے گا۔ فکرہ ہے ہی اتنا خوبصورت، کون حسن بے بدن کا حسن، بدن لے کر زمین پہ آئے تو اسے حسن کہتے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے۔ کون سا ہاتھ ہے جو خیرات سے سر ذرا پلیز ہاتھ اٹھائیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ جی۔ یا کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے، سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ تھوڑا پڑھنا ہے،
میں بوجھ بننے والا ذاکر ہی نہیں، اور ضروری نہیں کہ بندہ جو یاد کر کے آئے وہ سارا سنا کے جائے۔ میں سر جتنی دفعہ کہیں میں پڑھنے کو تیار ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جی، کون حسن بے بدن کا حسن بدن لے کر زمین پہ آئے تو اسے حسن کہتے ہیں۔ ایک فکرہ اور آپ کی ضیافت ایمانی کی نظر کرتے ہیں، اور اس پہ مجھے پھر 110% یقین ہے کہ پہلی والی داد نیچے رہ جائے گی، آپ اوپر چلے جائیں گے۔ کون حسن جس کے دسترخوان کے بچے ہوئے ذرے انبیاء کے کشکول بھریں، اس سخی کو حسن کہتے ہیں۔ بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے۔ جی آپ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ شاہ جی دعا فرمائیے گا۔ چلے ایک فکرہ اور کہتے ہیں، کون حسن کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ مولا کا دسترخوان لگایا کرو، ضرور لگایا کرو۔ ایک قرآن کی آیت کے ساتھ جوڑ کے سرکار حسن کا ایک فکرہ کہہ دوں۔ میرے فکرے پہ داد دی ہے، پتہ چلے اللہ کی آیت پہ داد کون دیتا ہے۔ کسے کہتے ہیں حسن؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کی حقیقی تفسیر کو حسن کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ حسن کا بی بی آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ انکل جی، سیدہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ حسن کا دسترخوان لگایا کرو گھروں میں۔ مالک کا دسترخوان، سپیکر والا ہے تو کہیں آ جائے، ذرا ایکو تھوڑی ٹھیک کر دے۔ مالک کا دسترخوان گھروں میں سجایا کرو۔ توجہ، کسی حدیث میں نہیں کہ مٹن بریانی ہوگی تو دسترخوان ہوگا۔ جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ اور بھول پور والوں، کہیں نہیں لکھا کہ فرنی ہوگی، کسٹرڈ ہوگا تو دسترخوان پورا ہوگا۔ اس سے بڑی قسم میرے مذہب میں ہے ہی نہیں۔ علم عباس کے شبیہ پہ ہاتھ رکھ کے، پنجے پہ ہاتھ رکھ کے میں حلف اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، تو پانی کا گلاس اس کے ساتھ منسوب کر کے رکھ، وہ نیت دیکھتا ہے، حیثیت نہیں دیکھتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چلے ایک اور سطر ذہن میں آ گیا، وہ بھی پڑھ دیں۔ کون حسن 15 رمضان 2 ہجری شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم۔ اگلے فکرے پہ پتہ نہیں کون کون بولے گا اور کون نہیں بولے گا۔ ہاں اتنا مجھے پتہ ہے کہ فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ 15 رمضان 2 ہجری محلہ بنی ہاشم، خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں آپ رہ گئے ہیں، آپ رہ گئے ہیں۔ ضروری ہے گلا پھاڑ کے بات کروں تو پھر سمجھ میں آئے گی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑی ایکو بڑھا دیں، بہت شکریہ۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ یار سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ 15 رمضان شہر مدینہ 2 ہجری محلہ بنی ہاشم، خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر۔ حجاب اللہ بی بی کی تطہیر معاب گود میں توحید کا وہ نور اترا جسے مشیت کے لہجے میں حسن کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جان ہاتھ اٹھایا کریں نا، یہ ہاتھ نہیں ہے، کاسا ہے، کشکول ہے، علی کی بارگاہ میں اٹھے گا، شجر طوبہ کے خزانے لٹانے والا خیرات ضرور عطا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے ہاتھ کو کاسا تو بنانا پڑے گا نا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیسے آتے ہیں یہ دنیا میں؟ بدبخت ملا بکواس کرتا ہے کہ ہماری طرح آتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مجھے یقین ہے کہ سارا ماحول علی ولی اللہ والا ہے،
لیکن بدقسمتی سے اگر کوئی نجس سوچ کا بندہ ایسا بیٹھا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری طرح آتے ہیں، اس کے لیے دو راستے ہیں، یا توبہ کر لے یا مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کم از کم ویسے آتے ہیں جیسے قلب محمد پہ قرآن آتا ہے۔ کون سا ہاتھ ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا ہو؟ جی کراں سیدہ تمہیں سلامت رکھے، سیدہ تمہیں سلامت رکھے۔ جیئے آپ، بہت شکریہ صاحب۔ یار کیا روحانیت والا ماحول ہے یار۔ اللہ میرے بانیان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ بھائی ایک دفعہ پھر نعرہ لگا ذرا، سارے بولنا۔ تھینک یو۔ یار میں ہر مجلس میں کہا کرتا ہوں بھئی علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو، گاج وج کے لیا کرو، سینہ چوڑا کر کے لیا کرو، بازو کھڑے کر کے لیا کرو، چہرہ گلاب بنا کے لیا کرو۔ یہ جو میرا چاند بیٹھا ہے اس کے لیے بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں کھڑا ہوں ممبر پہ، میرا نام ہے ظہیر۔ ہو سکتا ہے اس عزت والے ماحول میں کوئی میرا ہم نام بیٹھا ہو۔ آصف شاہ جی اگر بارگاہ کے کونے سے آواز دیں ظہیر، ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا، وہ صف اعضاء سے دیکھے گا۔ بھائی جان وہ سمجھے گا مجھے بلایا، میں سمجھوں گا مجھے بلایا۔ یہی تو میں اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں بھی علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو۔ جب تم یا علی کہتے ہو، نجف سے علی دیکھتے ہیں، عرش سے خدا دیکھتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جیو علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ یا اللہ تیری زندگی دراز فرمائے، اللہ تیری زندگی دراز فرمائے۔ 15 رمضان کو شہزادی کی حویلی میں وقت ظہر، بھول پور والو، سمندری والے والو، 143 والو، گوجرے والے والو، کہاں کہاں تک کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ بھائی جان 3 مصلے بچھے ہوئے تھے۔ اب یہ آپ کا مجمع اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو جملے کی قیمت نہیں، جو دو گے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا۔ اسی داد اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں۔ 3 مصلے شہزادی کونین کی حویلی میں انکل جی وقت ظہر 15 رمضان 2 ہجری بچھے ہوئے تھے۔ ان مصلوں میں بیٹا درود نہیں پڑھانا، نعرہ لگانا ہے اور ایک ہی نعرہ لگانا ہے، بار بار نعرے نہیں لگانے۔ میری طرف دیکھیے گا 3 مصلے بچھے ہوئے تھے، ایک پہ رسول تھے، ایک پہ بطول تھیں، ایک پہ علی تھے۔ اللہ کرے سبحان اب وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے۔ رسول سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کر۔ ہائے 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 ہائے، چپ کر کے بانا بہادری تک کوئی نہیں نا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تیرے جھومنے کے کیا کہنے ہیں۔ سیدہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے۔ سید دعا فرمائیے گا، رسول سجدے میں جھکے۔ آصف شاہ جی فکرہ میں کہوں گا، پنڈال کے ہاتھ آپ دیکھیں گے، رسول سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کر۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس گاؤں میں اہل سنت کثرت سے مجلس میں آتے ہیں، آئے ہیں تو میرا سلام ہے، اپنے حصے کا رزق لے کر جائیں۔ رسول سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کر۔ سیدہ سجدے میں جھکی، اللہ حسن عطا کر۔ علی سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کر۔ کٹ نہ جائے وہ زبان جو شیعہ ہو کے علی کو سلام نہ کر سکے۔ اس سے اچھا فکرہ کہاں سے لاؤں؟ جھکنے والے 3 تھے، اٹھے تو 4 تھے۔ آہا آہا، کیا کہنے، حیدر۔ جی آپ، جی آپ، جی آپ۔ جھکنے والے 3 تھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، اٹھے تو 4 تھے۔ ایک سطر اور کہہ دوں، سید الانبیاء قریب آئے۔ بی بی فرماتی ہیں میرا لال دنیا میں آیا ہے، توجہ، بابا اس شہزادے کا نام تو رکھیں۔ ہائے ہائے، اس شہزادے کا نام رکھیں۔ اور حیران کن جواب دیا سید الانبیاء نے۔ مصطفیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں میری شہزادی، آج اس لال کا نام نہ میں رکھوں گا نہ تو رکھے گی، علی بھی نہیں رکھیں گے۔ ہائے 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 ہائے، سیدہ آپ کو سلامت رکھیں۔ آجے 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 پروفیسر صاحب، میں آپ کے احترام میں رک گیا ہوں، جملہ بڑا خوبصورت ہے، آپ بھی شامل حال ہو جائیں۔ سیدہ آپ کے زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائیں۔ یا رسول اللہ میرے لال کا نام رکھیے۔
سید الانبیاء کی آواز آئی، بی بی آج اس شہزادے کا نام نہ تو رکھے گی، نہ علی رکھیں گے، نہ میں رکھوں گا، بابا پھر کون رکھے گا؟ کٹ نہ جائے وہ زبان جو شیعہ ہو کے حسن کو سلام نہ کر سکے۔ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں آج اس شہزادے کا نام وہ رکھے جس کا کل نام ہم نے اللہ رکھا تھا۔ آہا آہا، بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، جیو جیو، حسین کی ماں جوانیاں سلامت رکھے، سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، آج اس لال کا نام وہ رکھے جس کا کل نام ہم نے اللہ رکھا تھا۔ آئے ہائے 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 ہائے، اچھا 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 اچھا، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک تحفہ دینے جا رہا ہوں ملنگ بابا، ایک تحفہ دینے جا رہا ہوں۔ اچھا، جس بندے کا ایمان ہے کہ حسن ماں کے سجدے میں نازل ہوئے ہیں، وہ ہاتھ تو بلند کرے ذرا۔ الحمدللہ سارا کاروان میرا رفیق سفر ہے، اور سید مجھے پتا تھا کہ ماسٹر صاحب سب کے ہاتھ اٹھیں گے، اٹھ گئے ہیں، تو تحفہ لے لو، اپنا انعام لے لو۔ حجاب رخ سے ہٹا رہا ہے، حجاب رخ سے ہٹا رہا ہے، خدا کا جلوہ دکھا رہا ہے، مقام حیدر سے جلنے والوں حسن بھی سجدے میں آ رہا۔ علی لال کلندر جیو، سیدہ سلامت، مقام حیدر سے جلنے والوں حسن بھی سجدے میں۔ ہائے 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 ہائے، چار مصرے اور پڑھ دیں، تحفہ دن دل کا رایا پڑھ دیں۔ کیوں تجھ کو اعتراض ہے اس ایک راز میں؟ ہاں، یہاں علی پڑھو یہاں نہ پڑھو، ہاں یہ بحث ملا کی ہے۔ میں تو ماسٹر صاحب اس چیپٹر جو ہی نکل گیا، میں نے کبھی اس بات کو اب چھیڑا ہی کبھی نہیں۔ مجھے کلندرانہ مزاج کے لوگوں میں ابو ذر طبیعت چار مصرے پڑھنے اور اپنا کام کر کے چلے جانا ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیوں تجھ کو اعتراض ہے اس ایک راز میں، جس کے طفیل دین بھی رہتا ہے ناز میں، اس کے پدر کے ذکر سے باطل صلات کیوں، جس کا نزول ہوتا ہے ماں کی نماز میں۔ آہا آہا، حیدر ہاتھ اونچے، جیو، سیدہ تمہیں سلامت رکھے، جس کا نزول ہوتا ہے ماں کی نماز میں۔ ہائے ہائے ہائے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ اچھا چلو ایک بات اور سامنے آگے، وہ بھی کرتے چلے جائیں۔ جناب ام ایمن کے ہاتھ پہ تھے حسن، اور یہ مولا حسین کے چیپٹر میں بھی آپ کو روایت ملے گی، دونوں شہزادوں کے چیپٹر میں یہ روایت ہے۔ اہل سنت نے بھی لکھا ہے، اہل تشیع کی کتابوں کے تو ڈھیر لگائے جا سکتے ہیں۔ ام ایمن کے ہاتھ پہ تھے حسن، رسول نے دونوں بازو دراز کیے، ام ایمن میرا حسن مجھے دے۔ ہائے 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 ہائے، آپ کے خوبصورت تبصرے پہ جان قربان کروں، فکرہ بدل کے کہوں، رسول فرماتے ہیں مجھے میں دے۔ ہائے 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 ہائے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ چپ دا بڑا کچھ سلطان رہی ہے جڑا ہونے نہیں بولیا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، میرا حسن مجھے دے۔ حسن رسول کے ہاتھوں پہ آئے، محمد نے محمد کو دیکھا، ہائے 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 ہائے، جوانی نے بچپن کو دیکھا، صورت نے آئینے کو دیکھا، اللہ کی حمد نے اللہ کے حسن کو دیکھا۔ لفظ اتنے ہیں، شام ہو جائے گی جملے ختم نہیں ہوں گے۔ سیدہ آپ کو حصار ولایت امیر المومنین میں رکھے۔ اب تو آزما اپنی چوپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی منبر پہ یا تو بولے گا یا سیدہ نے خیرات یا تانی فرمائی ہے۔ سر میں ایک تخیل پڑھنے جا رہا ہوں، اور پہلی بار آپ کے مجمع کے کانوں سے ٹکرائے تو پھر ایسے بولیے گا جیسے بولنے کا حق ہے، پہلے یہ خیال سن رکھا ہو تو بے شک چپ رہیے گا۔ اب ذہن میں رہے، حسن ہے رسول کے ہاتھوں پر،
اور علی کھڑے ہیں مصطفیٰ کے پہلو میں، سیدہ بیٹھی ہے مصلی عبادت پر. منظر ذہن میں آ گیا، علی رسول کے پہلو میں، حسن مصطفیٰ کے ہاتھوں پر. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا سیدہ کو اچھا لگتا ہے. رسول حسن کی پیشانی پہ بوسہ دے کے فرماتے ہیں مطلوب ثمر یہ ہی تھا کوثر کے چمن کو. میں نے مصرع پڑھا ہے، علم دوست احباب میں مصرع پڑھا ہے. لیٹ آئے ہو نا، ادھی مجلس میں پڑھ گیا ہوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. رسول فرماتے مطلوب ثمر یہ ہی تھا کوثر کے چمن کو، آغوش طہارت سے اٹھایا ہے بدن کو. لب چوم کے بیٹے کے یہ فرماتے ہیں سرور، کعبہ سے علی پایا ہے سجدے سے حسن کو. ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سیدہ تمہیں سلامت رکھے. کعبہ سے علی پایا ہے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے. کعبہ سے علی پایا ہے. انکل میں سلام کر رہا ہوں آپ کو. سر میں شکر گزار ہوں. جیئے آپ، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. علی الولی، علی الولی، علی الولی. یہ آئے ہن تو میرے اندر دی تار نو چھیڑ دیتا. تو چار مصرے میں اے ہو جے موقع تے لازمی پڑھتا ہونا. ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے، داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے. یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو، مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ. آہا آہا، بھائی کیا روح پرور ماحول ہے. سیدہ تمہیں سلامت رکھے. جیو، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے میرے بچے. جیئے آپ. کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. سیدہ آپ کو حصار ولایت امیر المومنین میں رکھے. جی میں شکر گزار ہوں سر، میں شکر گزار ہوں سر، میں شکر گزار ہوں سر. اللہ ان ہاتھوں کو علی کے روضے پہ مس ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اچھا اچھا، یہ عشق ہے یا علی علی آمین کہی جا رہے ہو تو ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے. عبادت کر نہیں سکتا وہ عادت کر ہی دیتا ہے. ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضیٰ سے پھر بغاوت کر ہی دیتا. علی لال کلندر. جیو بھائی، کیا ماحول ہے. مہربانی جناب، اللہ زندگی دراز فرمائے. کیا ماحول ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے. جیئے آپ، جیئے آپ. اللہ آپ کو حصار ولایت امیر المومنین میں رکھے. کائنات کی ملکہ آپ کی عزت بخت شرف رزق دسترخوان میں اضافہ فرمائے. مہربانی. جی 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 جی، جائیں 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 جائیں، آپ کھانا شانا کھائیں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. بس لائٹ کا خیال کیجئے گا، لائٹ چلی جائے تو آ جائیے گا. اچھا میری طرف دیکھیے گا. دربار شام میں میرے امام کو دعوت دی گئی. بڑے ایسے موقع ہیں جب شام میں امام کو بلایا گیا. آپ نشاط کالونی میں تھے نا میرے ساتھ جس دن تابوت برآمد کروایا ہے. اس بھائی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھے گا کینٹ کے امام بارگاہ میں وہ داد عطا ہوئی کہ ابھی تک کانوں میں نشہ اس فکرے پر، اور مجھے یقین ہے کہ وہ داد اب پیچھے رہ جائے گی جس طرح آپ بول رہے ہیں. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. 1 2 3 نہیں، سارا مجمع بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے نا تو جملے کی قیمت نہیں. امام کا ایک غلام بھی ساتھ تھا. اور شام کے دربار کے سامنے جب میرے امام پہنچے تو شام والے کا دربان دوڑتا دوڑتا آیا. میرے امام کے نوکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مجھے پہچان، میں امیر شام کا نوکر ہوں. شیعہ ہو تو شیعہ رہو، سنی ہو تو سنی رہو. میرے امام کے اختیار پہ جو بندہ نہ بولا اللہ کرے زندگی میں پھر کبھی نہ بول سکے. کہتا ہے میں امیر شام کا نوکر ہوں. حسن کا نوکر آواز دے کے کہتا ہے رستہ چھوڑ، میں امیر صبح و شام کا نوکر ہوں. آہا آہا، صبح بھی ان کے حکم سے ہوتی ہے، شام بھی انہی کے حکم سے. جی کراں، جی کراں. سیدہ تمہیں سلامت رکھے، سیدہ تمہیں سلامت رکھے. رستہ چھوڑ، میں امیر صبح و شام کا نوکر ہوں. ہائے ہائے، جیویں جیو. جائے
اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. میرے امام نے دربار میں پہلا قدم رکھا. ہائے ہائے ہائے, سطر کہوں بھائی جان, اتنا کھنکتا اور بولتا ہوا مجمع, فکرہ چھپانا نہیں چاہیے, دینا چاہیے. دوسرا امام پہلا محمد بن کے دربار میں آ گیا. ہائے 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 ہائے. سیدہ تمہیں سلامت رکھے, سیدہ تمہیں سلامت رکھے, جیئے آپ, سیدہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. میرے امام نے بھائی جان پہلا قدم دربار میں رکھا, سارے درباریوں نے اٹھ کے استقبال کیا. بات لمبی ہے, میں نتیجہ عرض کروں, اور خوبصورت نتیجہ. سر بہت شکریہ. دسترخوان لگایا گیا, کھانا چن لیا گیا, یعنی برتنوں میں کھانا ڈال لیا گیا. ابھی تناول کرنا شروع نہیں کیا, یعنی کھانا شروع نہیں کیا, برتنوں میں ڈال لیا. اسے کہتے کھانا چن لینا. کھانا چن لیا گیا. کونے میں سے ایک کمینہ کھڑا ہوا. اچھا میں پہلے ایک مثال دوں تاکہ بات اچھے سے واضح ہو جائے. کس کی مثال دوں؟ چلیں آصف شاہ جی کی, سید ہیں, ان کی مثال دیتا ہوں. شاہ جی کے پاس ایک بندہ آ گیا, فرض کریں پراڈو سے اترا, 2.5-3 لاکھ کی گھڑی پہنی ہوئی تھی, 4-5 کلو سونا اس نے گلے میں پہنا ہوا تھا. 50 بندے ادھر 50 بندے ادھر, وہ سیکیورٹی گارڈ اور ڈالے شالے اور یہ وہ. اور شاہ جی کے سامنے آ کے کہتا ہے آصف شاہ جی ہماری اتنی جائیداد ہے, ہمارے اتنے مربے ہیں, ہماری اتنی زمینیں ہیں, ہمارے پاس اتنا سونا ہے, اتنا چاندی, اتنے بندے, اتنی دولت, ہم اتنے امیر ہیں. اور شاہ صاحب ساری نہ اٹھائیں اور بیٹھے بیٹھے کہیں کون ہے تو؟ اوئے ہوئے اوئے ہوئے, اور جڑا نہیں بولیا میں نے دکھ لگا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین سید دعا فرمائیے گا, کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. ایمان سے بتاؤ بھائی جان کیا پلے رہ جائے گا اس کے؟ اس کی عمارت کی دھجیاں نہ بکھر جائیں گی جب سید ساری نہیں اٹھائے گا اور دیکھے گا ہی نہیں اور پوچھے گا کون ہے تو. اور رضی بھائی یہی کچھ دربار شام میں ہوا. وہ کم ظرف کمینہ الو کا پٹھا کھڑا ہو کے کہتا ہے حسن ہم سے نہ الجھا کر. کیوں؟ ہمارے پاس اتنے تاج, اتنے تخت, اتنے لشکر, اتنے خزانے, اتنے بندے, اتنی مملکت, اتنے سلطنت, اتنا سونا, اتنا چاندی. حسن نے دیکھا ہی نہیں اور بیٹھے بیٹھے فرمایا من انتا, کون ہے تو؟ ہائے 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 ہائے, آپ کے چھومنے کے کیا کہنے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. من انتا, کون ہے تو؟ آواز دے کے کہتا ہے میں عامر. سر میں شکر گزار ہوں, سر سیلوٹ مار رہا ہوں آپ کو. کہتا ہے میں عامر آس کا بیٹا. عامر ابن آس کا نام نہیں سنا ہوا آپ نے؟ سیدہ آپ کو سلامت رکھے. کمینہ کہتا ہے میں عامر آس کا بیٹا. حسن فرماتے ذرا اونچی آواز سے بولنا, کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی. سر میں شکر گزار ہوں, جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. حسن فرماتے ذرا اونچی بول. میرے کھڑے ہوئے عزت دار نوجوان سے لے کے یہ علی ولی اللہ والے مقدس چہرے تک ایک ہاتھ نیچے رہ گیا تو دکھ لگے گا. یہ کون کہہ رہا اونچی بول؟ جو اس کی بھی سنتا ہے جو بول ہی نہیں سکتا. ہائے 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 ہائے. جیئے آپ, سیدہ آپ کو سلامت رکھے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تیری زندگی دراز فرمائے. یا علی ولی اللہ. مہربانی صاحب, مہربانی صاحب. یا علی. حسن فرماتے ہیں اونچی آواز میں بول, کیا کہہ رہے ہے؟ کہتا ہے جی میں عامر آس کا بیٹا. علی رضا یہ جملہ میں بولنا نہیں چاہ رہا, دیواروں پہ لکھنا چاہ رہا ہوں. سید دعا فرمائیے گا. کمینہ کہتا ہے میں عامر آس کا بیٹا. حسن فرماتے ہیں اچھا 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 تو اسی آس کا بیٹا ہے. اس فکرے پہ بزرگ ضرور دعا کریں گے. اچھا اچھا آپ پہنچ گئے. میں کہتا ہوا اچھا 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 تو اسی آس کا بیٹا ہے جس نے میرے نانا کو پہلی دفعہ ابتر کہا تھا. ہائے ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین کتابوں سے دوستی ہے, جملے کی قیمت کیجئے گا علی رضا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا تو اسی آس کا بیٹا ہے نا جس نے میرے نانا کو پہلی دفعہ ابتر کہا تھا. شوخہ ہو کے, چوڑا ہو کے چاچا جی کہتے ہیں ہاں ہاں میں اسی آس کا بیٹا ہوں. حسن اسی لیے تو کہتے ہیں ہم سے نہ الجھا کر, میں اسی آس کا بیٹا ہوں جس نے تیرے نانا کو ابتر کہا تھا. جلال میں آ کے میرے امام فرماتے ہیں الو دیا پٹھیا
اسی آس کے لیے تو اللہ نے قرآن میں سورہ کوثر کا تازیانہ مارا ہے، ان شانئک ھوال ابتر، اے محمد جو تجھے ابتر کہے اس کی اولاد نہیں، اس کی تو اولاد نہیں، تو کس آس کا بیٹا ہے؟ حیدر جیو جیو جیے آپ، حیدر ہاتھ اچھے، یا اس کی تو اولاد نہیں، تو کس آس کا بیٹا ہے؟ بشرط زندگی 14 اکتوبر 223 چک، یہ آپ کے دامن میں ایک چک ہے جی، زندہ رہے تو ضرور حاضر ہوں گے۔ 7 سپتمبر بھائی کے دولت سرا پر انشاءاللہ سجدہ ذکر ہوگا 204 میں، وہاں بھی زندہ رہے تو ضرور حاضر ہوں گے۔ اسی طرح 28 رجب 8 ربیع الاول 143 میں میری اپنی مجلس ہے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا توجہ ہے سر، چلو ایک جملہ فضیلت کا اور سناتے ہیں، سنائیں جی۔ حسین بادشاہ کی سجدے میں سواری تو آپ نے سنی ہوئی ہے، ہر وائز، ہر ذاکر، ہر عالم، ہر خطیب، ہر شاعر آپ کو سناتا ہے، لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا کہ حسن بھی رسول کی نماز میں آتے تھے۔ ہوئے 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 ہوئے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑے بندے بولے ہیں اور اگلے جملے پہ شاید اس سے بھی تھوڑے بولیں، یا ہو سکتا ہے سارا مجمع بھی بولے، علم غیب تو میں رکھتا نہیں، ہاں بات علی ولی اللہ والے سے ہے۔ حسین تو صرف نانا کے سجدے میں تھے، حسن پوری نماز میں تھے۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، جیئے آپ، زندگی دراز ہو، آپ کے کیا کہنے۔ اچھا پہلے میں ایک مثال سے، سر بہت شکریہ، یہ بزرگوار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے یقیناً دوتے بھی ہوں گے، پوتے بھی ہوں گے، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ جب گھر کے بڑے نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں، باپ دادا، تو چھوٹے چھوٹے بچے آ کے پیچھے سے گلے میں بازو ڈال دیتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا سگلین بھائی؟ کیوں سید ہوتا ہے نا؟ کیوں بھائی جان ہوتا ہے نا؟ اچھا بڑا شوق ہے نا تمہیں ان جیسا بننے پر، کبھی ایسا کر کے تو دکھا۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، ہوتا ہے نا؟ اچھا ہمارے بچے ہمارے گلے میں بازو ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ دو ہی طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ بڑے آرام سے، احترام سے بچے کے بازو نمازی چھڑوا دیتا ہے، یا کوئی دیکھنے والا ماں باپ چاچا ماما وہ بچے کو ہٹا لیتا ہے۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، حسن رسول کے گلے میں بازو ڈالے، رسول نے ہٹایا نہیں، ایک ہاتھ سے حسن کو تھاما، دوسرے ہاتھ سے قنوت کرنے لگ گئے۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کون پہنچا ہے، نہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، گاڑی تک جاتے ہوئے پوچھو کہ کہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو، حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم ہوں، اور جو بندہ حوالہ لینے کے بعد بھی نہ بولا پھر وہ بھی قبر کی دیوار تک علی کا مجرم ہے۔ سیدہ تمہیں سلامت رکھے۔ حسن کو ایک ہاتھ سے رسول نے پکڑا، تھام لیا، کھڑے ہو کے ایک ہاتھ سے قنوت پڑھنا شروع کیا، اور کیا روح پرور ماحول ہوگا کہ ایک ہاتھ حسن پر، ایک ہاتھ گھٹنے پر رسول رکوع میں چلے گئے۔ کتھوں لے آواں مخلوق جڑی مینوں انہاں جملیاں دی قیمت دے وے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اس سے بڑی قسم میرے مذہب میں نہیں ہے، جس کے ہے اسے مبارک ہو، میرے مذہب میں شاہ جی اس سے بڑی قسم نہیں، سینے پہ رکھ کے ہاتھ رکھ کے حوالے کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہوں، جاؤ جس مرضی مولوی سے پوچھو، فقہ جعفریہ کا شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر بندے کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں تو دونوں ہتھیلیاں زمین پہ ہوں گی تو سجدہ ہوگا، جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوا، جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوا۔ اور ذکر حسین کے تقدس کی قسم ہے، ایک ہاتھ حسن پر، رسول نے ایک ہتھیلی زمین پہ رکھ کے سجدہ شروع کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ جیئے، آپ جیئے، آپ تھک تو نہیں گئے؟ جلدی مجھے آپ کی سوچ سے زیادہ ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔
تقریباً پونے دو گھنٹے کا سفر ہے، جو میں نے تقریباً سوا گھنٹہ ہی میرے پاس بچے گا، وہ سفر میں نے کور کرنا ہے. تو جلدی مجھے آپ کی سوچ سے زیادہ کہو تو بس کرتے ہیں، یا بات پوری کر لیں بات پوری. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اب جو داد تم دے چکے ہو نا عزت آل محمد کے قسم، بہت نیچے کی بات ہے. جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں بہت آگے کی سرحد ہے، لیکن بات ولایت والے سے ہے. رسول قیام میں کھڑے ہوئے، حسن گلے میں بازو ڈال کے لٹکے ہوئے، رسول نے پیچھے سے پکڑا ہوا. رسول رکوع میں، حسن پشت پر. رسول سجدے میں، حسن پشت پر. کون سا بندہ ہے جو حسن کو سلام نہ کر سکے؟ جو قیام، رکوع، سجدے میں پشت پر تھا نا، رسول تشہد میں بیٹھے چھلانگ لگا کے گود میں آ گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حیدر جیو جی آپ. میں شکر گزار ہوں سر، میں شکر گزار ہوں سر. جو رکوع میں، قیام میں، آصف جاجی سجدے میں نانا کی پشت پر تھا، تشہد میں نانا کی گود میں آ گیا. میرا خیال ہے حسن بتانا ہی یہی چاہتے تھے، جس کی گواہی ہے وہ میں ہی تو ہوں. ہائے ہائے ہائے. چلو جس کا حصہ تھا ماسٹر صاحب اس تک بات پہنچ گئی ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے کھلے ہوئے چہرے میری کمزوری ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. آؤ نہ ذرا مولا حسن سے سوال تو کریں. قبلہ دعا فرمائیے گا. آج جب عصر اور مغرب کی نماز کے لیے مصلی پہ جائیں تو بیٹے کا جملہ یاد آئے تو دعا ضرور کر دیجئے گا. توجہ. آؤ نہ ذرا بادشاہ حسن سے سوال تو کریں. مولا مرج البحرین یلتقیان کے قانون کے مطابق تو اور حسین دونوں برابر ہیں. دونوں برابر ہو، لیکن مولا وجہ کیا ہے؟ تیرا بھائی حسین نانا کی پشت پر آتا ہے سجدے میں، سجدے میں آتا ہے، اور تو صرف سجدے تک محدود نہیں رہتا، تو قیام میں بھی ہے، رکوع میں بھی ہے. حسن مسکرا کے فرماتے تمہیں یہی تو بتانا چاہتے ہیں، صرف تشہد تک نہ رہ جاؤ. محمد کے رکوع میں ہم ہیں، قیام میں ہم ہیں، تشہد میں ہم ہیں، سجدے میں. ہاں ہاں. حیدر چار مصرے پڑھ دیں ماں صاحب. 4 مصرے پڑھ کے آپ کے مجمع کو اور جنت سے اوپر تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں. یہ حیرت ابھی بھی ہے سوچوں کے اندر. یہ حیرت ادھر نہیں ویکھنا، میرے حال ویکھنا. تو مجھے سارے مجمع جتنا اکیلا پیارا ہے. یہ حیرت ابھی بھی ہے سوچوں کے اندر. حقیقت کا پہلو ہے لوگوں کے اندر. حسن کی ولا کا جو انکار کر دے وہ بازاری عورت ہے مردوں کے اندر. ہاں ہاں. علی لال کلندر. جی آپ، جی آپ. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. سیدہ میں سر پھر کہہ رہا ہوں، میں سر کہہ رہا ہوں. جی آپ. آمین. یہ حیرت ابھی بھی ہے لوگوں کے اندر. حقیقت کا پہلو ہے لوگوں کے اندر. حسن کی ولا کا جو انکار کر دے وہ بازاری عورت ہے مردوں کے اندر. کہاں لکھا ہے علی ولی اللہ؟ اور دریدہ دہنی کی حد ہو گئی. بندے یہاں تک آ گئے شاہ جی انہاں دی روزی روٹی نہیں چل دی اگر علی نہ پڑھن دے. تو روٹی دی گل کرنا ہے جی میں پیا. اے ویکھاں اے روٹی آ گئی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اور جیویں اے جی انہاں دی روزی روٹی نہیں چل دی اگر علی نہ پڑھن دے. الو دے پٹھیا تو روٹی نو رونا پھرنا ہے. اسی اس روٹی تے لعنت کرنے ہیں جیڑی علی چھڈ کے ملے. ہائے 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 ہائے. جیو بلو صاحب. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. چل جے ایتھے آ گئے تے اگلا جملہ بھی سن لے.
تم روٹی کی بات کرتے ہو، ہم اس ابے پہ لعنت کرتے ہیں جو علی سے دور ہو جائے۔ آہا اور جیو، یہ ہے میرا مستقبل۔ سیدہ تمہیں سلامت رکھے، سیدہ تمہیں سلامت رکھے۔ اور اگلا تیر پھر مارتے ہیں، جیویں حسین والے جیویں۔ اور چاچا جی پھر اگلا تیر بڑا مقصر کھینچ کے اپنی طرف سے مارتا ہے، گھٹنا زمین پہ رکھ کے شست جما کے مارتا ہے، بھی یہ دے بعد ولایت والے نے کوئی نہیں بچنا، تیری جرت ہی نہیں ہے۔ اور تیر وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اے جی امریکہ پیسے دے کے ان سے ولایت پڑھواتا ہے، انہاں نوں امریکہ پیسے دیندا ہے۔ پہلے تو میں ممبر سے حلف اٹھا دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ، کلمہ شہادت پڑھ کے ممبر سے حلف دے رہا ہوں، علم عباس کی قسم کھا کے حلف دے رہا ہوں، ہم امریکہ شمریکہ کے کہنے پہ ولایت نہیں پڑھتے، ہم نبی کے کہنے پہ پڑھتے ہیں، رسول کے کہنے پہ پڑھتے ہیں۔ اتنی بڑی قسم کے بعد بھی کوئی الو کا پٹھا شک کرے، پھر وہ جانے، اس کا مقدر جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ تم بزد ہو، میں نے کتنی بڑی قسم کھا کے کہہ دیا کہ ہم نبی کے کہنے پہ ولایت علی پڑھتے ہیں، امریکہ کے کہنے پہ نہیں پڑھتے۔ لیکن اس کے باوجود اگر تو بزد ہے کہ امریکہ پیسے دے کے ولایت پڑھواتا ہے، تو پھر الو دیا پٹھیا تیرے نالوں امریکہ چنگا ہی جڑا پیسے بھی دیندا ہی تے ولایت بھی پڑھاندا ہی۔ ہائے 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 ہائے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کہاں لکھا ہے علی ولی اللہ؟ آخری بات، اور میرا سلام قبول فرمائے، راضی رہیے گا سر۔ دیکھو کسی مومن کے ہاں بچہ پیدا ہو تو غسل ولادت دینے کے بعد سفید یا زرد پارچے میں لپیٹ کے وہ مسجد کے مولوی صاحب یا پنڈ کے سید صاحب کے پاس لاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اذان، دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت، یہی ہے۔ میرا سوال ہے ہر شیعہ سنی اس مجمع سے، جتنے بھی عزادار حسین بن کے بیٹھے ہو، میرا سوال ہے رضی بھائی، تو اور میں بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، رسول نے حسن کے کان میں نہیں دی ہوگی؟ غلط ہے آئی جڑی سر تو ٹپ گئی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، کتابیں جتنی کہ نوکر دکھانے کے لیے تیار ہے، تمہیں آج سے پہلے اس حقیقت تک کسی نے روشنائی نہیں دکھائی تو میرا جرم نہیں ہے، میں اپنے حصے کا کام کر کے جا رہا ہوں۔ سیدہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے، میں کہہ رہا ہوں کہاں ڈھونڈتے ہو ولی کی ولایت، کہاں ڈھونڈتے ہو ولی کی ولایت؟ یہ آذان سرور ہے شاہی علی کی، حسن کے حسین کانوں پر ہونٹ رکھ کر محمد نے دی ہے گواہی علی کی۔ اللہ حیدر۔ جی ہاں سر کیا سیدہ آپ کو سلامت، علی ولی علی ولی۔ خوش رہو، آباد رہو۔ اگر دنیا ولایت علی کو تسلیم کر لیتی، بہنیں بھائی کے جنازے سے تیر نہ نکالتی۔ اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے۔ اس مظلوم کی شہادت آخری مداح کا حق ہے۔ اللہ آپ کا یہ گریہ پرسا ہائے عزاداری قبول فرمائے۔ خوبصورت ہائے کی ہے، اس سے بلند کریے گا۔ حسین کی ماں کو جیسے تمہارے آنسو پسند ہیں ویسے تمہاری آوازیں بھی پسند ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 28 صفر کو رسول کی بیٹی کے گھر ایک جنازہ نہیں تھا، 2 جنازے تھے۔ چل مولا کے عزادار، میں نے تیرا کہا ہوا جملہ دے دیا، اگر ہائے بلند کرو تو میں حقیقت بتاؤں تمہیں، مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم ہے، 28 صفر علی کی بیٹیوں نے 2 جنازے نہیں 3 جنازے دیکھے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ پتہ کون کون سے؟ ایک بابا کا جنازہ اور 2 حسن کے جنازے۔
ایک وہ جو بہنوں نے بھیجا تھا، دوسرا وہ جو امت نے واپس لوٹایا تھا۔ چلو سروں پہ ہاتھ آ گئے، شاید اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم ہے، حسن پہ تیر لگے نہیں تھے، حسن تیروں میں پھنس گیا تھا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات، صرف 2 یا 3 فقرے پڑھوں گا اور میں سلام کر رہا ہوں۔ سفر میرا بھی طویل ہے، آپ مولا کے مداحوں کو سنیں گے، مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں۔ جس گھر میں جنازہ ہوتا ہے، جنازے کی شاجی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ جنازہ دفنایا جاتا ہے، مصائب اسی فکرے میں ہے میرے حصے کا۔ اگر تو رونے آیا سید ہو نا، سید نہیں تڑپے گا تو کون تڑپے گا؟ چل تو بار بار ہاتھ جوڑا ہے، پڑھنے کو کہہ رہا ہے، چل تیری محبت دے کے ایک جملہ اور کہتا ہوں۔ جب علی کی بیٹیوں نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچے تھے نا، تیر بعد میں نکلے، بیبیوں کے ہاتھ پہلے پھٹ گئے تھے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات، جنازہ دفنایا جاتا ہے نا، رکھو میرے سر پہ قرآن، اس جملے پہ واجب سمجھ کے ہائے کرنا۔ 2 جنازے سادات کے ایسے گزرے ہیں، ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سوال کرو کون کون سا جنازہ ہے؟ رونے والوں، پہلا جنازہ ہے اس بی بی کا جس کے لیے 12واں پانی نہیں، خون روتا ہے۔ سروں پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے ہو تو جملہ وصول فرمائیے گا۔ رونے والوں، میں نام نہیں لوں گا، نشانی بتاؤں گا۔ نشانی اتنی سخت ہے کہ ہر عزادار رو پڑے گا، ضرورت پڑی پھر نام بھی تلاوت کر لیں گے۔ ہائے ضرور کرنا، پہلا جنازہ ہے اس بی بی کا جس کے لیے 12واں پانی نہیں، خون روتا ہے۔ اب تو فیصلہ کر، 12واں خون روئے اور تو ہائے بھی نہ کرے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، 12واں پانی نہیں، خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اونچی آوازوں سے رونے والوں، صادق آل محمد فرماتے ہیں اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر۔ رضی بھائی اگلا جملہ میرا امام ایسا کہتا ہے فرشتوں سے تسبیحاں چھوٹ جاتی ہیں، رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازو پر۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی نا، ورنہ تمہاری چیخیں آسمان والے سنتے۔ چلو اگلا سلام بھی 12ویں کا پڑھتا ہوں، سید مجھے معاف کریں گے، عزادار ماتم کریں گے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ وہ کہہ رہے تازیانوں سے ہاتھ توڑے گئے تھے۔ چل میں جملہ تیری محبت دے کے کہتا ہوں، یہ قرآن سر پہ علم عباس اٹھا کے روایت پڑھ رہا ہوں، تازیانے سے ہاتھ زخمی ہوئے تھے، ٹوٹے نہیں تھے۔ مجھ سے سوال کرو ٹوٹا کیسے ہے سیدہ کا ہاتھ؟ ایک حرامی نے تلوار کا نیام کی ضرب ماری تھی، بطول کا یہ ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، بطول کا یہ ہاتھ بھی ٹوٹ گیا۔ رو پڑے ہو تو اگلا جملے پہ ضرور ہائے کرنا۔ تیسرا سلام 12ویں کو سن لو، 12واں پانی نہیں، بھائی جان خون رو کے کہتا ہے میرا سلام پھٹے ہوئے رخساروں پر۔ مرحبا، ہاتھ پکڑنا عزادار کے، ہاتھ پکڑنا، حق یہی تھا بطول کے ماتم کا۔ اور سیدو خیر سیدو، پتہ نہیں حسین کی ماں پہ کون سا ظلم ہوا ہے، جب تک زندہ رہی ہے لال سے چہرہ چھپاتی رہی ہے۔ چل میں تیری محبت زیادہ نہیں آزماتا، پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا، علی نے دفنایا نہیں تھا، امت سے چھپایا تھا۔ اب مجھ سے سوال کرو دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ ہائے بلند آواز سے کرنا۔ جنازہ پڑھنے سے پہلے دامن اٹھا رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، اللہ کرے اس جنازے کے ذکر کا صدقہ جو گودیاں آباد نہیں ہوئی نا، مولا انہیں آباد فرمائے۔ سمجھ تو سارے گئے ہو، دوسرا جنازہ ہے 6 مہینے کے لال کا۔ ہائے بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سیدو خیر سیدو، بندے پوچھتے شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کائنات میں کوئی ماں تو دکھا، اللہ کرے وہ بندہ شیعہ نہ ہو، باقی جو بھی ہے میرا مہمان ہے جو اس جملے پہ ہائے نہ کر سکے۔ کائنات میں کوئی ماں تو دکھا جس نے لال کا جنازہ اٹھایا ہو،
باپ نے پہلو میں قبر بنائی ہو، امیر سمجھو نا اس بندے کو جو ہائے نہیں کر رہا، رونے والا تلوار سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اللہ آسمان سے حسین کے دشمن مارنے آئی تھی، اس کے لال کی قبر بنانے تو نہیں آئی تھی۔ شبیر کی آواز آئی، غازی کے بعد میں غریب ہو گیا۔ مرحبا مرحبا، مجلس نہیں کربلا بن گئی ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ کتنا بڑا حوصلہ ہے جناب رباب کا۔ رونے والا ماں اور باپ نے مل کے 6 مہینے کے لال کو قبر میں اتارا۔ پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر، میری حسین کی قبر پہ مانگی خیرات ہے۔ رونے والا کتنا بڑا حوصلہ ہے جناب رباب کا۔ اور رونے والا ادھر سے باپ ریت ڈالتا رہا، ادھر سے ماں ریت ڈالتی رہی۔ رونا نہیں آ رہا، رونے والی شکل بنا لو، ہو سکتا ہے سجاد کی نگاہ پڑ جائے۔ اور سیدو خیر سیدو، ادھر سے ماں ریت ڈالتی رہی، ادھر سے باپ ریت ڈالتا رہا۔ چل پہلے میں خود ماتم کر لیتا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا گھٹنے معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ دیتی رہی۔ پیر معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ دیتی رہی۔ شکم معصوم کا چھپ گیا، ماں ساتھ دیتی رہی۔ سینہ معصوم کا چھپ گیا، ماں ساتھ دیتی رہی۔ مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم، بچ گیا معصوم کا چہرہ۔ شبیر نے ہاتھوں میں ریت کو لیا، آسمان کو دیکھ کے کہتا ہے اللہ میرا لال بڑا نرم ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، کربلا کی ریت بڑی گرم ہے۔ اور سیدو خیر سیدو، مجھے معاف کر دینا، جملہ سخت ہے میں چھپا نہیں سکتا۔ اب یہ جڑے ہاتھ میرے دیکھنا، جڑے ہاتھوں کی لاج رکھنا شرفا لوگوں کا وطیرہ ہے۔ بھائی جان بندے قتل معاف کر دیتے ہیں اگر کوئی ہاتھ جوڑے، میں اپنے لیے نہیں جوڑا، تیری عبادت کے لیے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے اتنا کہتا ہوں، میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، تم ہائے بلند آواز سے کر کے جواب دینا، ہائے اتنی خوبصورت کرنا سیدہ رباب کا دل راضی ہو جائے۔ میں تو لال کو نہ رو سکی، یہ قوم میرے بچے کو رونے آئی ہے۔ اور سیدو خیر سیدو، میرا سوال یہ ہے، ماں اور باپ نے چھپایا، امت نے رہنے دیا؟ مرحبا مرحبا مرحبا، میرے سر پہ قرآن رکھ، سام غریبہ سروں کی گنتی ہوئی ہے۔ حرامی کہتا ہے ہم نے مارے 72 ہیں، ساری قطر ہے۔ اگلا جملہ ہائے ضرور کرنا۔ کمینہ کہتا ہے اس کا سر نہیں ملتا جس نے میرا پورا لشکر رلا دیا تھا۔ حرام زادہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ٹیلے کی اوٹ سے معصوم کا جنازہ چھپا رہا تھا۔ رونے والوں کہتا ہے مجھے 100 بندے دے دے، ہاتھوں میں 2 نیزے دے دے، میں تمہیں حسین کا بیٹا ڈھونڈ دیتا ہوں۔ مر جاؤں اگلے جملے نہ پڑھ سکوں۔ رونے والا یہ کربلا میں نیزے مارتے آ رہے تھے، رونے والا یہ نیزے کربلا میں تو نہیں لگتے تھے، کوئی نیزہ ماں کے کلیجے میں لگتا تھا۔ کر ماتم کی تیاری، کر ماتم کی تیاری، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ کوئی نیزہ ماں کے کلیجے میں لگتا تھا، کوئی نیزہ پھپھی کے سینے میں لگتا تھا۔ عزادارو ایک حرامی کا نیزہ جو بھاری ہوا ہے نا، سید سمجھ کے پوچھ رہا ہوں، شاہ جی مسائب بڑا ہو گئے، کہو تو روایت پڑھوں۔ سیدزادہ مجھے بتا روایت پڑھوں یا چھوڑ؟ سارے عزادار ہاتھ اٹھا کے جواب دو، چھوڑ دوں یا روایت پڑھوں؟ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ میں جان بوجھ کے یہاں رکا ہوں، جان بوجھ کے۔ آج میں تمہیں اس حرامی کا نام بتاؤں جس کا نیزہ بھاری ہوا تھا۔ اس حرام زادے کا نام ہے ابو ایوب غنوی۔ تمہیں ذاکرین علماء نے بتایا نہیں نا، ورنہ تمہاری چیخیں آسمان والوں سے زیادہ ہوتی۔ مجھے بطول کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی قسم، یہ وہ حرامی ہے جس نے کربلا میں حسین کو پہلا تماچا مارا تھا۔ شہداء کی لاشیں تڑپ گئی تھی، اکبر کی آواز آئی تھی چاچا غازی، او میرا بابا اکیلا رہ گیا۔ مرحبا 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 مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ابھی بھی وقت ہے، مجھے کہہ دو ممبر چھوڑ دوں، نہ سنو اگلے فکرے، پڑھوں روایت پوری، پڑھوں روایت پوری۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اس حرامی کا عزادارو نیزہ جو بھاری ہوا ہے نا، یہ کتا شراب کے نشے میں ناچنے لگا، مائیں تڑپ رہی تھی، بہنیں ماتم کر رہی تھی، حوروں کے بال کھلے ہوئے تھے، فرشتوں کی تسبیحیں چھوٹی ہوئی تھی۔ یہ کتا شراب کے نشے میں ناچ رہا تھا، ناچ ناچ کے کہہ رہا تھا
جسے ڈھونڈ رہے تھے میرے نیزے نے ڈھونڈ لیا ہے. یہ سارے حرامزادے اس کے دائیں بائیں جمع ہو گئے. عزادارو حق بنتا تھا نا یہ حرامی آرام سے ریت کو ہٹاتا, معصوم کو نکال لیتا. پھر دشمن تھا جو سلوک بھی کرتا. مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم ہے, حرامی نے نیزہ اکھاڑا نہیں, زور لگا کے اور دبا دیا. مرحبا ہاتھ پکڑنا جتنے حلقے کے ماتمی ہو. ہائے 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 ہائے. مجھ سے سوال کر رہے یہ بتا نیزے سے اتارا کیسے ہے؟ نیزے سے اتارا نہیں, نیزے سے چھڑایا ہے. مرحبا. اب جو کتے نے نیزہ اکھاڑا, نیزے کی نوک پہ اصغر کا جنازہ حرامی نے وہاں سے پکڑا جہاں ماں کنکھیاں دیتی تھی. سیدہ رباب کی آواز ہے, اللہ اب تو تیرا دین بچ گیا. اللہ لعنت اللہ. اچھا تیرا مرل کا دل ہے. عزادار کہتے ہیں ایک جملہ اور پڑھ. اگر تو کہتا ہے نا تو میں پڑھتا ہوں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اور رونے والا کربلا کا پہلا اور آخری شہید ہے علی اصغر, جس کا نیزہ بڑا تھا سر چھوٹا تھا. اور رونے والا سہل ابن سعد شہروزی, ہاں سانس کی بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے, اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. چلو روکا ہے تو ایک جملہ سن لو. بھکر کا ایک عزادار مجھے لاڑکانہ ملا. لاڑکانہ میں یہی شہادت جناب علی اصغر کی پڑی. عزادار درمیان میں سے کھڑا ہو گیا. اس نے سوال کیا یہ بتا جو تیر اصغر کو مارا گیا ہے اس کا وزن کتنا تھا؟ میں نے کہا وزن کا مجھے نہیں پتا, صرف اصغر پہ پھینک دیتا اصغر مر گیا ہوتا. آنسو جو